ابھی بات ہوئی ہے عمل درآمد کے حوالے سے، آپ نے بھی بات کی، آپ نے بھی بات کی. ہمارے ہاں فائنینشیل امبیزلمنٹ کا تو آڈٹ ہوتا ہے، پالیسی آڈٹ کیوں نہیں ہوتا؟ اگر ہماری کوتاہیاں پالیسی ایررز، ججمنٹ اور ایک بات کر کے بھول جانے کے اوپر مبنی ہیں، تو پارلیمان میں کوئی ایسی تجویز کیوں نہیں آتی کہ پالیسی کا بھی آڈٹ ہو؟ اب تو بہت اچھی تجویز ہے، ایسا ضرور ہونا چاہیے. ویسے تو ڈبیٹ جو ہوتی ہے اسمبلی کے اندر، وہ بذات خود ایک اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے حکومت کی. وزراء جو اسمبلی کویسچنز آتے ہیں اس میں پارلیمانی سیکرٹری یا منسٹر جواب دیتا ہے، پھر ضمنی سوالات ہوتے ہیں تو اچھا خاصا اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو جاتی ہے، اور ہر وہ پالیسی جو غلط ہوتی ہے اس کا پوسٹ مارٹم ہو جاتا ہے. ایک طریقہ تو تھرو لیجسلیشن ہے، دوسرا اپنا کویسچن آور ہے، تیسرا اس پہ بعد اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، وہ بھی بہت ساری پالیسیوں جو بنی ہوئی ہیں حکومت کی اس کو سکریو کرتی ہیں اور اس پہ اپنا جو ہے انپٹ دیتی ہیں. اس میں ڈاکٹر صاحب آپ کی کیا رائے ہوگی کہ پالیسی کا آڈٹ ہونا جی چاہیے؟ ویسے جو آڈیٹر جنرل کا آفس ہے اس میں ایک یہ ہے سیکشن پالیسی آڈٹ کا بھی ہے، لیکن مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ فائنینشیل سے آگے دیکھتے نہیں ہیں. جس طرح یہ اینٹائی سیکشول ہراسمنٹ لیجسلیشن جو آئی تھی، ہم اس کو آڈیٹر جنرل کے آفس میں اس کو نیسٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ پالیسی آڈٹ جب ہو تو یہ بھی کر لیا جائے، بیکاز اس کا ایفیکٹ بھی ہوتا ہے باقی چیزوں پہ. ابھی تک تو کامیاب نہیں ہوئے، آگے ہمیں امید ہے، مگر بیوروکریسی جس کا ایگزیکیوشن، جس کا کام ہے پالیسی کو لے کے آگے چلنا، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہارڈلی کوئی ہوتی ہے. وہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود ہی کرتے رہتے ہیں ACR لکھ کے، لیکن نہ تو ٹیلی ویژن والے صرف وہ پولیٹیشنز کو آپس میں بٹھا کے، مگر اس کی ہم اکاؤنٹیبلٹی اس کا روایت کو توڑ رہے ہیں، ہاں. لیکن یہ ہے کہ اگر کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹیز کا میکنزم ہے اور بہت سارے، یہ سالانہ رپورٹ بھی آ سکتی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اگر کوئی محکمہ یا اپنی رپورٹ نہیں بھیج رہا یا عمل درآمد نہیں کر رہا، تو کوئی سپیڈی میکنزم یا کوئی کمپریہنسو میکنزم پارلیمان وضع نہیں کر سکتی؟ نہیں، میں نے عرض کیا نا، اسٹینڈنگ کمیٹیز خود ایک ایسا آرگن ہے جو کہ سکریو کرتا ہے اور تمام منسٹری کو انہوں نے پکڑا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ پھر منسٹر بہت طاقتور ہوتا ہے، مرکز کا منسٹر صوبے کے منسٹر نسبت، صوبے کا چیف منسٹر مضبوط ہوتا ہے اور مرکز میں منسٹر مضبوط ہوتا ہے. رولز و بزنس اس کو بہت اختیارات دیتے ہیں. اور اس پہ دوسرا یہ کہ اگر کوئی پالیسی غلط ہے تو اس کا افیکٹ بھی ہو جاتا ہے، جلدی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. اصل ایشو وہی آ جاتا ہے کہ جو کمٹمنٹ ہے وہ بڑھنی چاہیے. ہر شخص کی کمٹمنٹ جو اس کی رسپانسبلٹی ہے، بنیادی ذمہ داری اس کو آنر کرے، پورا کرے. یہاں تو ہوتا ہے یہ آفس میں چلے جائیں آپ، بڑے میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو چیئر کر رہا تھا پیچھے اسمبلی میں، تو میں نے ایک ڈیزائر دی تھی کہ سرکاری دفاتر سے کرٹن ہٹا دیے جائیں اور شیشے ٹرانسپیرنٹ لگائے جائیں، تاکہ باہر سے عوام کو پتہ چلے کہ آفیسر گپیں لگا رہے ہیں یا فائل ورک کر رہے ہیں. دفتروں میں فائلیں جا کر مہینوں نکلتی نہیں ہیں کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں، گپیں لگاتے رہتے ہیں سارا دن اور ایسا کام کرتے ہیں ان کی اور کہتے ہیں سرکاری ملازم 2 دفعہ لیٹ نہیں ہوتا، صبح لیٹ آئے گا اور چھٹی کے وقت پہلے چلا جائے گا. صحیح. تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. یہ بات ہوئی کہ سرکار کے کام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. آپ نے سول سوسائٹی کے تناظر سے کام کیا، مثلا ہم بہت تیز ہیں بہت سارے بین الاقوامی معاہدے دستخط کرنے میں، لیکن بہت ساری تحریریں سامنے آتی ہیں کہ ہماری جو عملی کمٹمنٹ ہے وہ بڑی نوشنل ہے. تو کیا وہاں ہم جا کے پھر غلط رپورٹیں پیش کرتے ہیں یا کرتے ہی نہیں ہیں؟ آپ کا کیا تجربہ ہے اس ہم بارے لوگوں میں؟ نے تو، میرا زیادہ تجربہ کیونکہ خواتین کے حقوق یا باقی ہیومن رائٹ سے رہا، تو ایک سول سوسائٹی کا ٹریڈیشن رہا ہے کہ جب گورنمنٹ اپنی رپورٹ تیار کر رہی ہوتی ہے تو ہم ایک شیڈو رپورٹ تیار کرتے ہیں. تو جہاں تک سیڈو کا تعلق ہے یا کوئی بھی رپورٹنگ جب خواتین کے حقوق سے جاتی ہے، تو جو خواتین کے حقوق پہ کام کرنے والی تنظیمیں وہ مل کے ایک شیڈو رپورٹ تیار کرتے ہیں تاکہ اصلی صورتحال جو ہے وہ بھی آگے تک پہنچے. وہ سبمٹ ہوتی ہے باقاعدہ. ایک ہماری اعلیٰ عدالتوں میں نئی روایت آئی جو ہیومن رائٹ سیل کے اعتبار سے، کئی ایسے کیسز بھی سامنے آئے جہاں ہیومن رائٹ سیل کو ایک عام سی درخواست دی گئی اور شہریوں کو انصاف ملا. اس قسم کے میکنزمز کوئی چینج لا رہے ہیں؟ آپ سے جاننا چاہیں. میں سمجھتی ہوں یہ بڑا اچھا ہے، یہ ایکسیس بھی بہت اچھا ہے. ٹیلی ویژن سے پک ہوئے ہیں ایشوز جو انہوں نے ایکشن لیا ہے جوڈیشری نے. اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں جیسے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں نا، ان کے اوپر ابھی تک کوئی باقاعدہ نہیں بنا پروگرام. کوئی نہ کوئی محتسب کی فارم میں، جیسے پولیس کے اوپر ایک محتسب بٹھائیں. تو چھوٹے چھوٹے، اگر میں جاتی ہوں میری وہ درخواست نہیں لیتے، FIR نہیں کاٹتے، تو بجائے میں کورٹ سے رجوع کروں یا کہیں اور جاؤں
تو میں اس محتسب کے پاس درخواست دے دوں، کیونکہ محتسب کا ایکسپیرینس اچھا رہا ہے، جو گورنمنٹ آپریشنز کے اوپر جو رہا ہے وہ بھی بہتر رہا ہے، تو اس قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ دوسرا میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ایک سال کے آخر میں بجٹ واپس ہوتا ہے، اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ تجزیہ ہونا چاہیے۔ آپ کا یہ جو پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن ہے، اس کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ جی میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اس سے بہت سارے معاملات عوام کے ٹھیک ہوئے ہیں۔ اب لوگ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ جاتے ہیں، وہاں ان کے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اس طرح ہماری پبلک نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی ہیومن رائٹس کے پاس بہت ساری پٹیشن ہمارے پاس آتی ہیں، اس پہ بھی ہم نے صبح موٹر نوٹسز بھی لیے ہیں، اگریوڈ پارٹی کو بھی بٹھایا ہے، آفیشیل کو بھی آمنے سامنے بٹھا کے بہت سارے مسائل حل کیے ہیں۔ تو پارلیمنٹ اور جوڈیشری دونوں اپنا رول ادا کر رہی ہے، میڈیا ان کو ہائی لائٹ کر رہی ہے۔ میں تینوں ادارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، اور اسی طرح آپ کی بات درست ہے کہ مختلف ادارے جو ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے۔ فنڈز جب ہوتے نہیں ہیں، ہوتے ان کے پاس، وہ PC1 نہیں تیار کر پاتے، اس کا پروسیس سپیڈ اپ نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے مہنگائی بھی ہو جاتی ہے، اور کئی پروجیکٹ پاکستان دیکھا جائے تو نامکمل منصوبوں کا بہت بڑا قبرستان ہے۔ جو حکومتیں بدلتی ہیں تو ان کی فنڈنگ رک جاتی ہے۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا۔